مجھے فون آیا تو میں نے کہا جی میں میر شکیل الرحمان صاحب بول رہا ہوں. تو میں نے کہا جی کون ہے جی؟ کہا جی میں جنگ اخبار. میں نے کہا جنگ اخبار میں کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی میں میر شکیل الرحمان بول رہا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن کرتے کیا آپ؟ بہت جلد بشرا بی بی اور ان کے سابقہ شوہر وہ بھی عمران خان کے خلاف بولیں گے پریس کانفرنس کریں گے. یہ آپ کا تجزیہ ہے، خبر ہے؟ کوئی انفارمیشن بھی ہے اور کچھ تجزیہ بھی ہے. ان دونوں چیزیں قدرت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس نے مجھے آگے بڑھانا ہے. لو لیول سے اس نے اٹھا کے بہت آگے لے گی. قدرت کو کریڈٹ دے دیں گے سارا تو پھر وہ محنت اسٹرگل وہ پھر کدھر جائے گی؟ میں اگر محنتی ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں. کہ آپ نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، پہلی نوکری کیسے حاصل کی؟ کہ میں نے سوچا کہ مجھے جرنلزم جوائن کرنی چاہیے تو میں ایک تھیلے کے اندر ایک کتاب ڈالی، 6 کیلے ڈالے اور ڈال کے میں نوائبک چلا گیا اور وہ کیلے میں کھاتا رہا، کچھ اس کو دیتا رہا. تو اس کے بعد منیر صاحب نے میری سفارش کر دی مجید نامی صاحب کے پاس. پھر میں ٹیسٹ دینے کے لیے آیا گیا، ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. میں فیل ہوتا رہا، میں روز ٹیسٹ دیتا تھا، روز. چلے یہ تو آپ کی پہلی نوکری تھی. کالم پہلا کس اخبار میں چھپا، کیسے اس طرف آئے؟ ہر بدھ کو ایک آرٹیکل لکھنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے کہا یار کالم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسلوب کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے عزت دینی تھی تو اس نے ایک حقیر سی فضول سی چیز کو بھی اس نے عزت دے دی. یہ کالم تو تھا اجوا کھجور کی افادیت پہ، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں آپ نے ملک ریاض صاحب کا جو ہے وہ قصیدہ لکھا. آپ کا پورا حق ہے، آپ کسی کالم کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں اندر. اس میں آخر میں آپ نے لکھا اگر آپ مجھے گالیاں دینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر تبدیل ہو گیا، یہ میرا نیا نمبر ہے. اس پہ اس میں میں نے عمران خان کا نمبر تھا، عمران خان صاحب کا شری مزاری صاحبہ کا نمبر تھا اور میں نے غلط کیا تھا. ویسے میں آنیسٹلی کہتا ہوں ٹرولنگ ہو رہی تھی، ہوتی ہے اب بھی. وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ دیکھیے عمران خان صاحب کے لوگ تھے نا جی، وہ باقاعدہ ایک پوری مشینری تھی، پورا ایک میکنزم تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تنخواہیں دی جاتی تھی. اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں زندگی کا. پھر آپ پوری زندگی آپ ایک معذور زندگی گزاریں گے جیسے. تو فائنینشلی ویل آف ہر بندے کو ہونا چاہیے. تو کالم دیکھیں کمیونیکیشن ہے، ٹیلی ویژن پروگرام کمیونیکیشن ہے، یہ جو وی لاگس ہیں یہ کمیونیکیشن ہے سارے کے سارے. یہ جو سیلف ہیلپ کا بزنس مائنڈ چینجر ہماری جو کمپنی ہے ساری کمیونیکیشن ہے. لوگوں کے لیے ہم فوڈ سپلیمنٹ بناتے رہے اور 5000 بندہ ہو گیا ہمارے ساتھ. کہ پبلک کیا تو یہ جو مردانہ تھا نا، نام بڑا واحد ہے مردانہ. ہم نے سوچا ہوا ہے کہ جہاں مردانہ ہوگا تو اس کے ساتھ کمزوری ہے ہم خود لگا دیں. تو یہ ایک بیسیکلی فوڈ ہے ایک سمپل جو آپ کے اعصاب کو مضبوط کر دیتی ہے. پوڈ کاسٹ وتھ بلال غوری میں خوش آمدید. بالعموم آپ نے مجھے یہ کہتے سنا ہوگا کہ جی آج فلاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. میں موجود ہوں جناب جاوید چوہی صاحب کے ساتھ. جاوید چوہی صاحب جو ہیں وہ منفرد اسلوب کے کالم نگار اور ممتاز صحافی نہیں بلکہ ہمہ گیر اور ہمہ جیت شخصیت کے مالک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان جو ناکامیوں پر کڑتے رہتے ہیں ان کے لیے جاوید چوہی صاحب جو ہیں وہ امید کا استعارہ ہیں، ایک رول ماڈل ہے، انسپریشن ہے. تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی غوری صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ کی مہربانی. جو میں نے کہا میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. اچھا اس پہ قائم بھی ہیں آپ. ٹھیک. اچھا سر، آپ کو یاد ہوگا میں نے 2003 میں آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ نے بتایا تھا کہ جی یعنی میرے بچپن میں آپ نے کیا آپ نے بتایا تھا کہ جی وہ میں اپنی فیملی میں پہلا بندہ تھا وہ تو اسکول گیا. دادی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا. بالکل صحیح بات. تو ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا بچہ جو ہے تو وہ یونیورسٹی تک کیسے پہنچا اور گولڈ میڈل کیسے لے لیا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، من جانب اللہ. اور جب میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اور اس کے بعد بائبل پڑھی میں نے تو پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ڈیزائن اس نے کیا ہوتا ہے. یہ جو ہم انسان پیدا ہوتے ہیں نا جی، ان کی 3 ویریشنز ہیں. اس میں ایک بلو ڈاٹڈ ہوتے ہیں، دوسرے یلو ڈاٹڈ ہوتے ہیں، تیسرے ریڈ ڈاٹڈ ہوتے ہیں. مثلا ایک عام مرض جو ہے وہ جو ٹوٹل آبادی ہے نا اس وقت دنیا کی، مثلا اگر فرض کریں 8 ارب آبادی ہے، 9 ارب آبادی ہے. صحیح. ایک مرد جو اتنے بچے پیدا کر سکتے ہیں، ٹوٹل آبادی کے مطابق بچے پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ قدرت نے اس کے اندر جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ اتنا رکھا ہوا ہے جتنی دنیا کی آبادی ہوتے ہیں. صحیح. اور جب ہم لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے تو ان میں سے جو 96% بچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بلو ڈاٹڈ. یہ جو بلو ڈاٹڈ ہوتے ہیں وہ عام بچہ ہوتا ہے، انہوں نے کلرک ہوتے ہیں، انہوں نے سوسائٹی کو چلانا ہوتا ہے، وہ بس ڈرائیور ہوتے ہیں، وہ کلرکس ہوتے ہیں، وہ بزنس مین ہوتے ہیں، وہ ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ کھلاڑی ہوتے ہیں عام. وہ ہوتے ہیں 96%. اب جو 2% باقی جو بچتے ہیں وہ یلو ہوتے ہیں، یعنی وہ ایوریج سے بلو ہوتے ہیں.
ان میں کچھ معذور ہوں گے اور کچھ زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، کچھ نشئی ہو جائیں گے، کچھ سوسائڈ کر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے جنہیں زندگی میں کوئی راستہ نہیں ملے گا. صحیح. اور اس کے بعد ہوتے ہیں 2% ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریڈ ڈاٹڈ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں چیزوں کو، اور ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی ایلیٹ فیملی کے ساتھ ان کا تعلق ہو. یہ عام سلمس میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کہیں پہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہ جو ریڈ ڈاٹڈ ہوتے ہیں ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے نہیں ہٹتے اور یہ چیزیں راستہ نکال کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ان کے اندر یہ ہوتا ہے گیو اپ نہیں کرتے. پہلی جو خوبی ہوتی ہے ان کے اندر وہ گیو اپ نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی ریڈ ڈاٹڈ آدمی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ قدرت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس نے مجھے آگے بڑھانا ہے. تو وہ ہر جگہ پہ جہاں پہ میں رک جاتا تھا کوئی ایک طاقت آتی تھی، فورس آتی تھی، مجھے دھکا دے کے آگے بڑھا دیتی تھی. جہاں پہ پستہ بلاک ہوتے ہیں جو مثلا دیکھیے کہ میں کچھ چیزیں میں ریڈ ڈاٹ، مثلا عمران خان ریڈ ڈاٹڈ ہے، آپ اس کو جتنا روکیں گے وہ آگے بڑھے گا، نہیں رکے. نواز شریف ریڈ ڈاٹڈ ہے، آپ اس کو جتنا روکیں گے وہ نہیں رکے گا، آگے بڑھے گا. بے نظیر بھٹو ریڈ ڈاٹڈ تھے، اس کو جتنا آپ نے روکا وہ نہیں رکی، وہ آگے بڑھتی چلے گی. اسی طرح اگر آپ جنرلز کو لے لیں، وہ بڑے سیکرٹریز کو لے لیں جنہوں نے بڑا کمال کیا پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہی سروس میں آئے تو ہر شخص نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی وہ آگے بڑھے. تو یہ قدرت نے کچھ فیصلے کیے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو انہوں نے بلو ڈاٹ بنایا ہوتا ہے، کچھ کو انہوں نے ریڈ بنایا ہوتا ہے، کچھ کو یلو بنایا ہوتا ہے. تو اگر اس سسٹم کو ہم سمجھ لیں تو شاید قدرت نے، کیونکہ بڑی مہربانی کی اس نے، تو مجھے اس نے آپ یہ سمجھے کہ بڑی لو لیول سے اس نے اٹھا کے بہت آگے لے گی. اچھا، یہ جو آرگومنٹ ہے یہ میں آپ سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسا سیلف میڈ بندہ، مجھے تھوڑی سی پریویلیج ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنے محنتی ہیں، کتنی آپ نے اسٹرگل کیا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ قدرت کو کریڈٹ دے دیں گے سارا، تو پھر وہ محنت اسٹرگل وہ پھر کدھر جائے گی؟ دیکھیے اسٹرگل جو ہوتی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں. مثلا ابراہم لنکن کا ایک فکرہ ہے جو مجھے بہت زیادہ ہانٹ کرتا ہے، میں اکثر اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ میں جتنی محنت کرتا چلا گیا میں اتنا لکی ہوتا چلا گیا. ایک حد تک یہ بات درست ہے، لیکن اب ہم 8 بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے. اب 8 بہن بھائیوں میں سے صرف مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ میں مسلسل کام کرتا ہوں. تو باقی بھی تو اسی والدین کے بچے ہیں نا. اگر یہ فرض کر لیں کہ ہم سب کا کمال ہوتا تو پھر سارے 8 کے 8 بچوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے. جینس کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ تم نے بس کام کرنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا. تو وہ یہ ساری قدرت کی ڈویژن ہوتی ہے. میں اگر محنتی ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کہ قدرت نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں کام کے بغیر نہیں رہ سکتا. مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ تو اتنا کام کیوں کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں یار مجھے کام میں مزہ آتا ہے. مجھے آج اگر آپ کام نہ ہو تو میں ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں گا شام تک. مجھے جب بھی ڈپریشن ہوتا ہے، جب بھی انگزائٹی ہوتی ہے، جب بھی میری کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، مجھے چھٹی کے دن ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میں فارغ ہوتا ہوں. اور عام جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اس میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ کام کے اوپر کام ہوتا ہے، کام کے اوپر کام ہوتا ہے، اور اس کے اندر انرجی اتنی زیادہ کنزیوم ہو جاتی ہے کہ میرا جو وہ ہارمونز ہیں، جو اسٹریس ہارمونز ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں. تو کام کرنے کا شوق ہے. اب یہ کام کرنے کا شوق ہے یہ میں نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا ہو، یہ نیچر کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ملٹن ہے. اس نے پہلے دن سے یہ مجھے بتایا ہوا ہے، پہلے دن سے اس نے میرے جینز کے اندر یہ پروگرامنگ کی ہوئی. تو اس کی یہ ریزن. اچھا تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ کامیابی پہ جیلس ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو ہونا چاہیے نا حسد. نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے بندے نے کتنی اسٹرگل کی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے بارے میں جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ جی چوہدری صاحب گولڈ میڈل لے کے، ڈگری لے کے جیسے آئے تو آ کے انہوں نے کالم لکھنا شروع کر دیا. تو ذرا اب اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، یہ پہلی نوکری کیسے حاصل کی. وہ اتنی پرانی چیزیں ہیں کہ اتنی بار دہرائی جا چکی ہیں کہ اس کو میں آپ کے جو ویور ہے ان کا وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ 2500 صفحات نہیں پڑھیں گے آپ 5 صفحے لکھ نہیں سکتے. تو اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ کو زیادہ، مثلا ہمیشہ را مٹیریل زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ پروڈکٹ جب نکلتی ہے تو وہ کم نکلتی ہے. مثلا اگر فرض کر لیں، یہ ویسے تو اس بوٹل کو میں اس طرح چھپا لیتا ہوں، یہ پانی ہے نا، تو یہ ایک پروڈکٹ ہے، لیکن یہ پروڈکٹ چھوٹی ہے، اس کے پیچھے جو را مٹیریل تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو وہ اگر آپ نے رائٹنگ کرنی ہے، لکھنا ہے، تو وہ بیسکلی پروڈکٹ ہوگی. لیکن اس کے پیچھے جب تک بہت زیادہ سرپلس قسم کا را مٹیریل نہیں ہوگا آپ اسے پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. تو لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 صفحے لکھنے ہیں تو 2500 صفحات آپ کو پڑھے ہونے چاہیے. تو میری جو پہلی قدرت نے جو مہربانی کی وہ یہ کہ مجھے پڑھنے کی عادت ڈال دی. تو مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. اور جب میں میٹرک تک تھا تو میں سارا لٹریچر پڑھ گیا تھا. ایون میں کرشن چندر صاحب کو پڑھ گیا. کوئی ایسا بڑا، غلام عباس صاحب، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا اردو کے اندر لکھنے والا جس کو میں نے پڑھا نہ ہو. پھر رشین لٹریچر اس وقت ٹرانسلیٹ ہو کے آتا تھا پاکستان میں، رشیا سے آتا تھا، چھپ کے آتا تھا، پھر اسے ری پرنٹ کیا جاتا تھا.
सारा रशियन लिटरेचर पढ़ गया। फिर उस वक्त एक चीन बा तस्वीर आता था यहाँ पाकिस्तान में चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर चाइनीज ट्रेडिशन के बारे में होता था, मैं चाइनीज ट्रेडिशन को पढ़ गया सारा। फिर यहाँ पे एक फ्रेंच सेंटर होता था, उसमें फ्रेंच बुक्स होती थी जो उन्होंने ट्रांसलेट की होती थी, मैं वो पढ़ गया। मैं फ्रेंच फिल्में देखता था उस जमाने में। फिर यहाँ पे एक ब्रिटिश कौंसल होती थी जो इंग्लैंड के अंदर जो किताबें छपती थी उनकी प्रेसी बना के, उनकी जिस्ट बना के भी देती थी, उनकी कैसेट्स मिलती थी, मैं वो सारी पढ़ गया। फिर यहाँ पे अमेरिकन सेंटर होता था, शायद आपको पता हो, उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइब्रेरी थी। मैं अमेरिकन सेंटर चला गया मैं वहाँ, तो मैंने जो उस वक्त किताबें पढ़ने का जो शौक था ना, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ कि फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो अब पीछे नॉलेज इतना ज़्यादा था, कुदरत ने दिया हुआ था, उसमें रियाजत इतनी ज़्यादा थी कि उसका फ़ायदा हुआ। फिर तो वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं चूंकि खुद मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे पता है कि आप जितने मर्जी आलिम फाजिल हो, डिग्री लेके आए हो, लेकिन अखबार में कदम रखना, पहला कदम, चाहे आप कहें जी मैंने बगैर तनख्वाह के काम करना है, तो वो भी कितना मुश्किल होता है। मुश्किल तो हर चीज़ होती है दुनिया में, तो वो ऐसा नहीं नवाब में जो आपकी एंट्री हुई उस वाले से वो तो ऐसे जो मैं 6 केले लेके गया था, वहाँ पे बैठा हुआ था, बड़ा तवील कहानी है। मैं मुख्तसर ये है कि मैंने सोचा कि मुझे जर्नलिज्म ज्वाइन करनी चाहिए। कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जो हमारी रहनुमाई कर सके, तो मैं एक थैले के अंदर एक किताब डाली और उसके बाद 6 केले डाल के मैं नोएडा चला गया। और मैंने वो रिसेप्शनिस्ट था, उससे मौलवी सा रिसेप्शनिस्ट, मौलवी दाढ़ी रखी, और बड़ी मुद्दत बाद मैं दोबारा गया उनसे मिलने के लिए, तो अक्सर जाता था क्योंकि वो बड़ा हंसता होता था। वो बहुत सारे लोगों को मेरी मिसाल भी देता था कि यार यहाँ इस बेंच पे बैठता होता था लड़का वो। तो मैं वहाँ चला गया और उसके बाद उसे कहा कि मैं नौकरी के लिए आया हूँ, तो उसने कहा जॉब तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसके बेंच के ऊपर बैठ गया और वो केले मैं खाता रहा, कुछ उसको देता रहा। फिर वो साथ एक कूलर पड़ा हुआ था, उसका पानी पी लेता, तो ऊपर पंखा चल रहा था। तो उसने कहा यार जॉब तो है को नहीं। तो मैंने उसे कहा क्या फ़र्क पड़ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जाना मैंने है कहीं नहीं, तो मेहरबानी करके यहीं बैठने दो, पानी पी जाते हैं, केले आधे आधे कर लेते हैं और उसके बाद मैं पढ़ता रहूँगा। तो उसने अलाउ कर दिया, उसकी मेहरबानी है। तो मैं जा जाके इतना कन्विंस कर लिया कि वो मेरा पहला सिफारिशी बन गया। तो उसने दूसरे पीएन को सिफारिश की, जो मजीद निज़ामी साहब का पीएन था, उसे मुनीर कहते थे, और उसकी एक आंख खराब थी तो उसे मुनीर यक चशम गुल कहते थे। तो उसके बाद मुनीर साहब ने मेरी सिफारिश कर दी मजीद निज़ामी साहब के पास। फिर मैं टेस्ट देने के लिए आया गया, टेस्ट में फेल हो गया। मैं फेल होता रहा, मैं रोज टेस्ट देता था, मैं रोज जाता था नोएडा, रोज वो टेस्ट देते थे मुझे, मैं रोज फेल हो जाता था उसमें। इतनी बार टेस्ट दिया कि अल्टीमेटली तो ये एक ज़्यादा मसलसल है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आपके पास अगर सलाहियत कम भी हो और कुदरत ने अगर आपको येलो डॉटेड भी बनाया हो, तो तब भी अगर आप मुस्तकिल मजाजी के साथ काम करेंगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। दुआ जो है ना, देखें ना, दुआ क्या चीज़ है। अल्लाह ताला ने फैसला किया हुआ है कि आपको अल्लाह ताला ने सियासत में नहीं जाना देना। अब दुआ एक ऐसा एलिमेंट है कि आप इतनी बार करते हैं कि कुदरत अपना फैसला चेंज कर लेती है, तो कहती है यार अलाउ कर दो इसको। तो ये क्या चीज़ है, जहद मसलसल है कि अगर आपने अल्लाह ताला को भी पॉन्डर करते रहना उसके दरवाजे पे भी करते रहे, कभी ना कभी खुलेगा। तो जब अल्लाह ताला का दरवाजा खुल सकता है आपके ऊपर, तो ये तो दुनियादारी है, ये तो दुनियादारी है। आपने अगर एक जॉब लेनी है तो आप जाते जाएं, जलते जाएं। याद रखें कि दूसरी साइड पे भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। अल्टीमेटली आप कभी ना कभी उसके दिल को नरम कर लेंगे, और जब दिल को नरम कर लेंगे तो वो फैसला होगा जिससे आपका रुख बदलना है। तो ये दुआ करें, स्ट्रगल करें हमेशा। मैं अक्सर लोग कहता हूँ कि दो चीज़ें हैं इस पूरी कायनात के ऊपर, ऊपर खुदा है, नीचे आपकी मेहनत है। और मेहनत से आप कुदरत को कायल कर लें, और कुदरत जो है वो आपको मेहनत करने का हुनर दे सकती है। दो ही पावर्स हैं, नीचे मेहनत करते जाएं, अल्लाह ताला को राजी रखें, तो हर चीज़ ठीक हो जाती है। सही। चलिए, ये तो आपकी पहली नौकरी थी। उसके बाद ये कॉलम पहला किस अखबार में छपा, कैसे इस तरफ आए? मैं इस तरह था कि नवाब अक्सर पाकिस्तान अखबार चला गया, मैं इस्लामाबाद आ गया जी, वहाँ पहले लाहौर में होता था। तो यहाँ पे मैं डेस्क पे होता था, डेस्क उसको कहते हैं, आपको डेफिनेटली पता न्यूज़ डेस्क होगा। मैं न्यूज़ का आदमी था, खबरें बनाता था, सब एडिटर होता था। बड़ा मुश्किल होता है इवन न्यूज़ रूम से आपने रिपोर्टिंग में आना हो तो बड़ा मसला होता है, और कॉलम निगारी की तरफ नहीं, वहाँ पे मैं था, शिफ्ट इंचार्ज बन गया। थोड़ा सा अकड़ मजाज होते हैं ना, कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं कि हर जगह अड़ जाना कि नहीं जी मेरी सुर्खी बड़ी अच्छी है, मैं ठीक है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करता था, कोई शक नहीं, और सिस्टम को ख़राब करता, सिस्टम डैमेज होता था उससे, कि एक आदमी जो है हर बार ही कहीं जा रहा है, कंप्लेन ही कर रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो वो तंग आके ना मेरे एडिटर ने मुझे मैगजीन में फेंक दिया, जो उसने कहा कि ऐसा काम है जो ये कर नहीं सकेगा, फंस जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, चला जाएगा। तो जान छुड़वाने के लिए बेहतरीन तरीका ये किसी उठाएं और दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दें। वहाँ मैं गया तो पता चला कि मैं अकेला आदमी हूँ, वहाँ पे बंदा है ही नहीं। सही। और मैगजीन के अंदर तो बंदा ही कोई नहीं, और वो होते कलर पेजेस, उसको भी मैगजीन सेक्शन कहते थे। तो अब डेली एडिशन जो है कोई लिखने वाला नहीं है, और डेली एडिशन आपने निकालना है, एक दिन है आपके पास। तो फिर मैंने मुख्तलिफ नामों से लिखना शुरू कर दिया उसके अंदर।
تو پہلا جو آرٹیکل ہے وہ بھی میں لکھ رہا ہوں, دوسرا بھی لکھ رہا ہوں, تیسرا بھی لکھ رہا ہوں, چوتھا بھی لکھ رہا ہوں. تو وہ سارے لکھ کے نا تو اس دن بھی وہ پیج چلا گیا, پھر اگلے دن بھی پیج چلا گیا, پھر اس کے بعد بھی پیج چلا گیا. تو وہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ کیا بکواس ہے, سزا اس نے اپنا راستہ وہاں پہ نکالے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی ایک بندے کو سزا دیں کہ سمندر پہ بیٹھ جاؤ اور لہریں گرنا شروع کر دے, وہ تو اس کے اندر بھی راستہ نکال لے گا اگر, تو وہ اس کے اندر میں نے راستہ نکال لیا. تو وہاں پہ پھر میں نے نا ہر بدھ کو ایک آرٹیکل لکھنا شروع کر دیا کلر پیج پہ. وہ ایک کارنر پہ چھپتا تھا ایک کالم جس کے نیچے نام جاوید چودھری لکھا تھا, تو اس کا کوئی اوپر ٹائٹل نہیں ہوتا تھا. تو وہ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس کا رسپانس آنا شروع ہو گیا. جب رسپانس آنا شروع ہو گیا تو پھر وہ ظاہر ہے ہماری انتظامیہ کو اور تکلیف ہوئی کہ یار یہ کہ بکواس ہے. تو پھر ظاہر ہے مجھے انہوں نے فارغ کر دیا. بہرحال وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. اور اس کے بعد جب میں گیا تو پھر میں ایک یہاں پہ نیوز ایجنسی ہوتی تھی KPI, تو انہوں نے مجھے بطور ایڈیٹر لے لیا. تو میں ان کے پاس چلا گیا. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا یار کالم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر میں خبریں اخبار میں نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا اور وہ چل گیا جی, اللہ نے رحم اور کرم کیا. اور 1 سال بعد پھر مجھے جنگ والوں نے یہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, سوری شکیل الرحمان صاحب جو ہیں, ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات. وہ میں نے ایک واہی سا کالم لکھا چھپا ہوا تھا, انہوں نے سامنے رکھ دیا. وہ ایک واہی سا کالم لکھا تھا میں نے. انہوں نے تو شاید شکایت کی, لیکن شکیل الرحمان صاحب نے باہر نکل کے آپ کو فون کیا کہ جی آپ ہمارے پاس. وہ اصل میں وہ کالم اچھا نہیں تھا, ویسے میں پہلے کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا نا یہ کیا چیزیں لکھنی چاہیے کیا نہیں لکھنی چاہیے. کچھ خبریں اخبار کی مہربانی ہے کہ اس میں ہر قسم کا آرٹیکل چھپ جاتا تھا. تو میں نے وہ ایک نواز شریف صاحب کے اوپر کالم لکھا. یہ ہے 97 کی بات ہے. تو اس وقت نا جنگ اور نواز شریف کی جنگ چل رہی تھی اس وقت, بلکہ انہوں نے ان کا پیپر بھی بند کر دیا, اخبار بھی بند کر دیا. ایک پیج کا اخبار رہ گیا, نیوز پرنٹ کا بڑا کرائسس ہو گیا. ان کے اشتہار واپس لے لیے, پولیس بھیج دی. سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے, احتساب بیورو تھا اس وقت, تو وہ ٹائٹ کر دیا انہوں نے. تو پھر بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک درمیان میں دوست ڈال کے نا تو میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی. تو جب ملاقات ہو رہی تھی تو اس کے اوپر میر شکیل الرحمان صاحب نے ان سے کہا کہ جی آپ ہر بار یہی گند کرتے ہیں, جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ کا میڈیا کے اوپر نزلہ کرتا ہے اور ہمیں ہی ٹارگٹ کرتے ہیں, ہم ہی آپ کو لے کے آتے ہیں, ہمیں ہی آپ بعد میں تنگ کرتے ہیں. تو میڈیا کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ پھر انہوں نے کالم نکال لیا کہ دیکھیں یہ کالم ہے, اگر اسے پڑھنے کے بعد میں نے اس بندے کو کچھ نہیں کہا تو آپ کو میں کیوں کہوں. تو وہ میر شکیل الرحمان صاحب کو چیز کلک کر گئی کہ یار ایک مزیدار چیز ہے. تو پھر انہوں نے دیکھا میں نیا لکھنے والا تھا, پھر انہوں نے اپنے کسی مینیجر کو کہا کہ ان کا نمبر ٹریس کریں. پھر نمبر ٹریس کیا تو پھر اس وقت وہ فون ہوتا تھا کر کے نا. تو مجھے فون آیا تو انہوں نے کہا جی میں میر شکیل الرحمان صاحب بول رہا ہوں. میں میر شکیل الرحمان بول رہا ہوں. تو ہمارے فرشتوں کو نہیں پتا تھا میر شکیل الرحمان کون ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی کون ہے جی. انہوں نے کہا جی میں جنگ اخبار. میں نے کہا جنگ اخبار میں کیا کرتے ہیں آپ. میں نے کہا بھائی میں میر شکیل الرحمان بول رہا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن کرتے کیا آپ. اس نے کہا میں ذمہ داری ہے, میں اس کا ایڈیٹر ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے لکھیں. تو میں نے کہا جی اس کے لیے تو میٹنگ ضروری ہے, میٹنگ کے بغیر تو نہیں فیصلہ ہو سکتا. تو انہوں نے پھر مجھے کراچی بلا لیا, میں کراچی چلا گیا جی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ بھی آپ کے لیے سمجھو نعمت ہی تھی کہ آپ جانتے نہیں تھے, تبھی آپ نے اتنے کروفر کے ساتھ جو ہے وہ بات کی, ورنہ تو شکیل صاحب کا نام سن کے جو ہے نہیں. یہ ویسے میں پوری زندگی اسی طرح کرتا رہا ہوں. ویسے تھرو آؤٹ میری لائف جو ہے نا, بس اللہ نے بڑا رحم کیا ہوا ہے کہ دوسرے لوگوں سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتا. فکری طور پہ تو ہو سکتا ہوں, لیکن صرف اتھارٹی کی وجہ سے یہ ایک آدمی کا اسٹیٹس زیادہ ہے تو وہ تو کوئی کمال نہیں ہوتا نا جی. کرسی پہ تو کسی کو بٹھایا جا سکتا ہے. مثلا پرائم منسٹر ہے, آج دیکھیں نا کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں اس کرسی پہ, ان کو بٹھا دی وہ بیٹھ گئے. کل میاں نواز شریف بیٹھیں گے, پھر ان کو اتار گئے. کوئی ایسا کمال تو نہ ہوا نا جی کہ آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. وہ تو کسی کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے. تو اس سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے. البتہ اگر آپ کی اسٹرگل ہے, آپ نے بڑی کوشش کی ہے, آپ کو کوئی وزڈم ہے, آپ کا جو ویژن ہے, آپ کا جو تجربہ ہے, اس سے متاثر ہونے سے. صحیح. اچھا چوہدری صاحب, آپ نے جس وجہ سے کالم نگاری میں بڑی جلدی مقبولیت حاصل کی وہ یہ تھی کہ آپ کا اسلوب مختلف تھا, منفرد تھا. آپ نے کہانی کے ویسے یہ وجہ نہیں ہے ویسے. آپ بتائیں ویسے. اچھا وہ اور بھی فیکٹرز ہیں ظاہر ہے, لیکن وہ ہوتا نا کہ کوئی انفرادیت ہونی چاہیے. میں آج بھی جو ینگسٹرز رابطہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کو منفرد ہونا چاہیے. تو اسی طرح آپ کا کالم جو ہے میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایک انفرادیت یہ تھی کہ اس کا اسلوب مختلف تھا کہانی کے انداز میں. تو یہ آپ نے سوچ سمجھ کے یہ طے کیا کہ یا بس ہوتا چلا گیا؟ جی اس کا میں جواب دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور پرنسپل جو ہے نا وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا جی, تو بنانے کے بعد اس نے کہا جی یہ میرا خلیفہ ہے, میرا نائب ہے. تو میں نے ایک ایسی چیز کریٹ کر دی ہے جو میرے نائب کی حیثیت سے کام کرے گی. ٹھیک ہے.
تو انہوں نے نیب بنایا انسان کو. صحیح. تو جب بنایا تو جب بھی کسی کو نیب بنایا جاتا ہے تو اختیارات دیے جاتے ہیں اس کو. ایسا تو نہیں ہوتا جی کہ میں اگر آپ کا نیب بن جاؤں تو آپ مجھے کوئی اختیار ہی نہ دیں, آپ کہیں جا کاکا تو نیب ہے, لیکن آپ مجھے اختیار بھی ساتھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات انسان کو دے دیے, ٹھیک ہے, مثلا یہ سوچنے سمجھنے کے اختیار, کہیں جانے کا اختیار, زندگی میں ترقی کرنے کا اختیار, چیزوں کو شیپ اپ کرنے کا اختیار. یعنی ہم سب جو ہیں, ہمارے اندر ایک تخلیقی جوہر ہے جو قدرت نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ وہ چیزیں کریٹ کرتی تھی. انہوں نے یہ جو تخلیقی جوہر ہے انسان کو دے دیا. مثلا کوئی بکری کریٹ نہیں کر سکتی کوئی چیز, کوئی بھینس کریٹ نہیں کر سکتی, کوئی بیل کریٹ نہیں کر سکتا, کوئی کتا, کوئی بلی کوئی چیز کریٹ نہیں انسان کر سکتا. تو یہ جو تخلیق کا فن تھا نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ بھی دے دیا کہ جا تو اب تخلیق کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے لے لیں, ہم نے ٹوتھ پیسٹ سے لے کے یہ جو ہوائی جہاز تک ہم نے ہر چیز بنا دی, ایون مریخ پہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جوہر ہے ایک اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دراصل اپنا جوہر اللہ تعالیٰ نے دے دیا, اپنے وہ نیب بنایا نا, اس کو سارے اختیار دے دیے. 5 ایسے اختیارات تھے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا. اس نے کہا یہ میرے پاس ہی رہیں, یہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. لہٰذا وہ 5 جو اختیار ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ایون کسی نبی کو بھی ان میں سے ایک بھی اختیار نہیں دیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے سرنڈر نہیں کیا ان اختیارات کو. وہ جو اختیارات ہیں, پہلا اختیار ہے زندگی دینے کا اختیار, کہ کس کو زندگی ملنی ہے صرف خدا کو, صرف اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے. کسی انسان کے پاس پاور نہیں, نہ کوئی ڈاکٹر کسی کو زندہ کر سکتا ہے, نہ پیدا کر سکتا ہے, نہ ہی کسی کو کر سکتا, کچھ بھی نہیں. ایون ہم کو کتا بلی بھی پیدا نہیں کر سکتے, صرف یہ خدا کا اختیار ہے. وہ دے گا تو ڈالی جو بھیڑ ہے وہ بھی پیدا ہو جائے گی, نہیں اختیار دے گا تو نہیں پیدا ہوگی, جو مرضی کر لیں آپ. دوسرا موت ہے, کہ کس نے کب مرنا ہے یہ فیصلہ خدا نے رکھا اپنے ہاتھ میں. کسی نبی کے پاس نہیں تھا, کسی بندے کے پاس اختیار نہیں تھا, کسی طاقت کے پاس اختیار نہیں تھا کہ کون کب مرے. اللہ تعالیٰ نہیں مرنا چاہے گا, آپ اسے بم کے اوپر بھی بٹھا دیں گے نہیں مرے گا, پھر نکل آئے گا, ٹھیک ہے. دوسرا شہرت, عزت, کہ کس بندے کو عزت دینی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا, کسی اور بندے کے پاس اختیار نہیں ہے. اور جو تیسرا ہے وہ ہے بدنامی, یعنی کہ کسی کی ذلت کا. تو ذلت کا اختیار بھی صرف اور صرف خدا نے رکھا. جس کو ذلیل کرنا ہے اس نے بس صرف اسی نے کرنا ہے. پوری دنیا مل کے بھی ٹرائی کر لے تو اس کی ذلت کو روک نہیں سکتے. اور جو 5واں اور آخری چیز ہے وہ ہے رزق, کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا رزق دینا ہے. ہم سارے مل کے بھی کسی آدمی کو امیر نہیں بنا سکتے, اور ساری دنیا مل کے بھی کسی آدمی کو غریب نہیں بنا سکتے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ جو عزت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اگر یہ کہوں نا جی کہ میرا اسلوب کا کوئی کمال ہے, اسلوب کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے عزت دینی تھی تو اس نے ایک حقیر سی فضول سی چیز کو بھی اس نے عزت دے دی, اسے قبولیت دے دی. میں آج بھی اپنا کالم پڑھتا ہوں, لکھنے کے بعد اب یقین کریں ماتم کرتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں یہ میں نے کیا لکھا, کیونکہ اس کے اندر گرامرز کی اتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. اس میں اندر آپ حیران ہوں گے کہ بعض اوقات ہجے اتنے غلط ہوتے ہیں, میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں. فکرے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں, خیالات اتنے خام ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یار یہ کیا فضول چیز ہے, کیونکہ ظاہر پڑھنے والا آدمی نا, پڑھنے کا شوق ہے, تو جب اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ کہ جھک ماری. لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت دی ہوئی ہے کہ بس وہ تھپکی مل جاتی مجھے کہ یار کیا کمال کیا آپ نے. وہ کمال میں نے نہیں کیا, یہ قدرت نے کیا, اس کا رحم ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے اس کو ایک حقیر سی چیز کو اس نے نامور بنا دیا. اس کے اندر اس نے مجھے عزت دے دی اور اس نے اسے عزت کا بہانہ بنا دیا. یہ سمپل وجہ یہ ہے, یاد رکھیے. صحیح, مطلب اللہ جسے چاہے نواز دے. اچھا چوہے صاحب, آپ کے صحافتی کیریئر میں ایک اور جو سنگ میل آیا, کالم نگاری تو ظاہر ہے آپ نے منوا لیا اپنے آپ کو, وہ جب آپ نے ایکسپریس ٹی وی پہ بطور اینکر کام شروع کیا. اچھا, اب ایک ایسا کم گو اور شرمیلا نوجوان جس نے سی ایس ایس میں مطلب ٹاپ 10 میں جو آیا, اور انٹرویو دینے اس لیے نہیں گیا کہ جی مجھے پتا تھا میں گیا تو فیل ہو جاؤں, پول نہ کھل جائے. اچھا, وہ بندہ دیکھتے دیکھتے کامیاب اینکر بن جاتا ہے. اچھا, پھر میں کچھ اپنے احساسات بھی شیئر کروں آپ سے. جب آپ نے وہ شو شروع کیا نا, تو ہمارے میڈیا کے اکثر دوستوں کا خیال تھا فیل ہو گیا, نہیں اتنا کام نہیں چلے گا. اچھا, میری چونکہ سب کا یہ خیال تھا. اچھا, میری چونکہ ایک آدھ ملاقات تھی, تھوڑا سا میں جانتا تھا, تو میرا خیال تھا کہ آپ اس کو اوور کم کر لیں گے. لیکن تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کیسے آپ نے. وہ میرے ایک دوست ہیں لطیف چودھری صاحب, بلکہ وہ مجھ سے بہتر ہیں, وہ لکھنے میں بھی اور بڑے اچھے صحافی ہیں. ایکسپریس میں ہوتے ہیں, پاکستان اخبار میں ہم نے اکٹھے سفر شروع کیا تھا, اور میں ان کی محنت کا بڑا قائل ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھ سے بہت اچھے ہیں, بہت آگے ہیں. جب یہ شو سٹارٹ کیا تھا نا تو اس وقت وہ بھی ایکسپریس میں تھے, اور انہوں نے برے وقت میں میرے ساتھ رہے ہیں, اکٹھے ہم ایک کمرے میں رہتے تھے. تو ایکسپریس کے جب سب لوگوں نے کہا نا کہ یہ شو پٹ گیا اور یہ نہیں چل سکے گا, سوائے لطیف چودھری کو اس نے کہا نہیں چل جائے گا, تو سب لوگوں نے کہا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو. اس نے بتایا کہ میں اس کو جانتا ہوں,
مجھے پتہ ہے اس نے سٹارٹ کیا، اس نے بند نہیں کرنے دینا، اور اپنی ہر خامی اس کو تسلیم کر کے اس کے خلاف یہ فائٹ کرتا رہے گا. صحیح. تو قدرت نے اس میں، غوری صاحب، قدرت نے ایک بہت بڑا انعام مجھے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں فائٹ بیک کرتا ہوں، گیو اپ نہیں کرتا. صحیح. تو اگر مجھے آج یہ پتہ چلے نا کہ یہ چیز میں غلط کر رہا ہوں اور میں کنوینس ہو جاؤں کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو میں پھر اس کو ٹھیک کر لوں گا. صحیح. تو یہ قدرت نے ایک بڑی مہربانی کی ہے کہ اس نے ایک فلیکسیبل بنایا ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے مسلسل لگے رہیں. تو انسان کو سب سے پہلے تو اپنی خامی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ خامی ہے. مثلا میں کیمرہ کانشیس ہوں، میں کیمرے کو دیکھ کے اگر بولوں گا تو تھوڑی دیر بعد میں تھک جاؤں گا اور میں ڈر جاؤں گا. تو میں نے اس کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کیا. یہ جو میں نے ویلاگس کیے نا، اس کی مین ریزن یہ ہے کہ کیمرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کر کے میں اپنی اس خامی کے ساتھ میں اوور کم کر رہا ہوں، اس کو فائٹ کر رہا ہوں. یہ جتنے ہم ویلاگس کرتے ہیں، جتنے ہم مونولاگس کرتے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ بیسیکلی اپنی جو خامی ہے کہ کیمرے کو آپ نے فیس نہیں کرنا یا فیس کرنے کی ایبلٹی نہیں، آپ اس کے فائٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک نیچر نے، اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی کی ہے کہ میں فائٹ کرتا رہتا ہوں مسلسل جب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. تو آج بھی لڑ رہا ہوں جی، آگے بھی لڑتا رہوں گا انشاءاللہ. تو سب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. چوہدری صاحب سے کچھ سوالات ہمارے رہ گئے ہیں. چوہدری صاحب، آپ نے ہزاروں کالم لکھے، بڑے متاثر کن کالم لکھے، لیکن ایک کالم آپ کا شائع ہوا 14 مارچ 2015 کو. یہ کالم تو تھا اجوا کھجور کی افادیت پہ، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں آپ نے ملک ریاض صاحب کا جو ہے وہ قصیدہ لکھا. ہو سکتا ہے، یہ کہنے کو کیا نہیں کہا جا سکتا. آپ کچھ بھی کہہ دیں، کوئی اور بھی کہہ دے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر آدمی کا پرسپیکٹیو ہے. مثلا پچھلے دنوں نا ایک صاحب ہیں جو میرے خلاف مسلسل ویلاگ کرتا ہوں، صحیح، مسلسل کر رہا ہے. تو میں نے ان کا نمبر تلاش کر کے نا ان کو میسج ڈراپ کیا، 2 میسج کیے. پہلا میسج تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں جو آپ کو میسج کر رہا ہوں اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی میل نہیں. صحیح. اور جس طرح میں اپنے اس حق کو استعمال کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی سوچوں، میں کچھ بھی بولوں، میں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ مکمل حق حاصل ہے کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں، مکمل آپ کا حق ہے. اور میں قطعاً نہیں چاہتا کہ آپ اپنی رائے بدلیں، لیکن میرا پرسپیکٹیو یہ ہے. تو پھر ان کا میسج آیا کہ جی آپ نے ویسے بڑا زبردست کیا، آپ نے مجھے پریشان کر دیا. سر بات یہ ہے کہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کسی کالم کے بارے میں، کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے بارے میں، کسی ویلاگ کے بارے میں، کہ جب ہم نے پروڈیوس کر دیا تو اب وہ عوام کی ہے، میرا وہ جو بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو آپ کسی کالم کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں اندر، اور میں باؤنڈ بھی نہیں ہوں کہ میں اس کی ایڈوکیسی کروں. میرا خیال یہ ہے یہ کالم میرے ہیں، انہوں نے میری ایڈوکیسی کرنی ہے، بجائے اس کے کہ میں کالموں کی وکالت شروع کر دوں، ان کی وکالت شروع کر دوں. تو آپ کو پورا حق ہے، آپ کچھ بھی سوچیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اچھا صاحب، میں خود بھی لکھتا ہوں. کالم لکھتے ہوئے وہ اکثر دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ترغیبات بھی ہوتی ہیں. کبھی کوئی کالم لکھنے کے لیے کوئی پیشکش ہوئی کہ جی یہ کالم لکھیں اور کوئی ترغیب ملی آپ کو جو آپ نے ٹھکرا دی ہو، یا کوئی کالم نہ لکھنے کے حوالے سے کوئی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا؟ اچھا، ویسے بڑی مزیدار بات ہے، آج تک نہیں ہوا جی. ویسے اچھا، آج تک نہیں ہوا. کسی نے مجھے ترغیب دینے کے قابل نہیں سمجھا. میں لوگوں کو کہتا ہوں یار ترغیب دو. مجھے پتا چلا ہے کہ میڈیا کو بہت ترغیب دی جاتی ہے. ہم تو ترغیب لے کے پھر رہے ہیں یار، بندہ آ نہیں رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کسی نے ڈرانے کی بات نہیں کی. البتہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں جو میں نے جناب باجوہ صاحب کے اوپر جو کالم لکھے تھے اس پہ بھی آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے اوپر مجھ سے بتایا، میری ڈائلاگ ہوئے، تو میں نے کہا جی میں کسی چیز کی تردید نہیں کروں. میرے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ میں کالم لکھنا بند کر دوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی تردید کروں. میں نے تردید نہیں کی. وہ ایک جیسے جاوید اقبال صاحب کے کالم تھے چیئرمین نیب کے بارے میں، بڑا پریشر آیا کہ اس کی تردید میں نے نہیں کی. میں نے کہا جی میں ایک ایک لفظ فون کرتا ہوں، ٹیلی ویژن پہ کہا، ہر جگہ پہ کہا جی سال. تو وہ جرنلزم ہے ایک ایسا خوفناک ایک پروفیشن ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. یہ ایسا نہیں جیسے آپ کہیں کہ بندوق ہے میں چلاؤں گا تو میرے کندھے کو کچھ نہیں ہو جائے. سب سے پہلے تو ٹھا کی آواز آئے گی، آپ کے کندھے پہ لگے گی، تو وہ تو آئے گی. کوئی تو ناراض ہوگا، ناراض ہوگا. کام ہی ایسا ہے نا جی، کام ایسا ہے. وہ ایک نارمل ہے، نیچرل ہے. لیکن آپ کو کسی کو ٹارگٹ کر کے کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ایک مسلسل ایک بندے کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. وہ نہیں ہونی چاہیے. بلو دا بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنا کام کریں، کیا فرق پڑتا ہے جی. فیئر کمنٹ جو ہے وہ کریں، ایجنڈا نہ ہو. کون کیا کہتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اچھا صاحب، ایک اور کالم مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے لکھا تھا ایک کالم، اس میں آخر میں آپ نے لکھا کہ جی وہ اگر آپ مجھے گالیاں دینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر تبدیل ہو گیا ہے،
ये मेरा नया नंबर है, इस पे उसमें मैंने इमरान खान साहब का नंबर था, इमरान खान साहब का और बंद करना श्री पड़ा। मज़ारी साहबा का नंबर था, और जी। मैंने गलत किया था, वैसे मैं ऑनेस्टली कहता हूँ। ऐसे अच्छा, बंदा बाजू का लेकिन जज्बाती हो दूसरा जाता मैं है। ये चाह रहा हूँ, क्या आप वाकई ये समझते थे या समझते हैं कि वो जो ट्रोलिंग हो रही थी, होती है अब भी, वो इमरान खान साहब के कहने पे? देखिए, इमरान खान साहब के लोग थे ना जी, वो बाकायदा एक पूरी मशीनरी थी, पूरा एक मैकेनिज्म था, लोग बैठे हुए थे, उनको तनख्वाहें दी जाती थी। तो एक नया ट्रेंड क्रिएट किया, तो ट्रेंड ये था कि किसी भी शख्स को टारगेट करके आप उसके खिलाफ मजम्मती मेल शुरू कर दें और उसके पे कमेंट्स शुरू कर दें। तो वो सारा वो सिस्टम था। लेकिन वो जब मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी ना, तो मैंने एक दिन ऐसे वैसे रिएक्शन में आके सोचा कि खान साहब को पता लगना चाहिए कि जब गालियाँ पड़ती हैं तो क्या होता है। और फिर जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो बाद में मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या हुआ। तो मैंने उनके नंबर दिया जी, ये मेरी गलती है, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि ये किसी सेंसिबल जर्नलिस्ट को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थे। तो उस वक्त जरा जरा बंदा मुतासर हो जाता है ना, जरा अच्छा, वैसे खून मैं गर्म समझता होता है। हूँ, ठीक किया। नहीं, हो सकता है खून गर्म होता है, ठीक है, तो उस खून की गर्मी में मैं कर तो गया, ठीक, लेकिन मैं वैसे आज तक शर्मिंदा हूँ उस बात सही। पे। मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूँ कि मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए, बड़ा बचकाना सी वाहियात सी हरकत लगती है। फिर वो जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तूने बड़ी इज्जती की है, और श्री मज़ारी साहबा ने भी, वो आज भी मेरे से नाराज है श्री मज़ारी साहबा उस वजह से। सही। उन्होंने कहा जी तुमने हमारे पर्सनल नंबर दिए सारे इस तरह करके। मैंने उन दोनों से एक बात की, मैंने कहा देखें बात ये है कि जब आपको गालियाँ पड़ी ना, आपने उसी दिन अपना नंबर चेंज कर लिया। सही। मेरे पास आज भी वही फोन है, मेरे हौसले को दाद देता। हाँ, मैंने आज तक दूसरा नंबर नहीं लिया। सही। मेरे पास ये जो नंबर है 97 में मैंने लिया था ये नंबर, मैंने आज तक उसी फोन को सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा ये इसको कहते हैं मर्दानगी वैसे खान साहब कि वही नंबर है, सही। आज भी आ रहे हैं। सही। हमने नंबर तो नहीं बदला, आप लीडर हैं, जरा सस्टेन आपने करें हिम्मत दिखाई। या सस्टेन करें ना उसको, ताकि आपको पता चले कि होता क्या है। सही। अच्छा, वो सब ये अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इसके अलावा भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर मैं रहे हैं। काम करता हूँ। वो आपका बेटा शुमाइल जो है वो भी ट्रैवलिंग वो तो अब उन्होंने, हाँ, शुमाइल तो कुछ जरा वो शेयर करें। आईबैक्स जो है। हाँ, वो शेयर करें जरा, कोई लोगों को इंस्पिरेशन मिले। देखिए काम करना कि बंदा चाहिए। क्या कुछ कर सकता सबसे पहली बात तो ये है गौरी साहब कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सही। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं जिंदगी का, फिर फिर आप कोई पूरी आज़ादी नहीं, जिंदगी उसका मानी नहीं। आप एक माजूर जिंदगी गुजारेंगे। जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो खाना काबा बनाया ना, सबसे पहले जो दुआ की वो थी खुशहाली की दुआ की, या परवरदिगार इसको इस जगह को खुशहाल बना दे, यहाँ पे फ्रूट कम ना हो, यहाँ पे गोश्त कम ना हो, यहाँ पे रिज़्क़ कम ना हो, ऐसे ही ना जी। सही, बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि एक ऐसा मोमन जो तंग दस्त है वो बहुत अच्छा कमाल नहीं है, बल्कि हर मोमन को खुशहाल होना चाहिए, ऐसे ही ना सर। सही, बिल्कुल। और ये भी कि बाज़-औक़ात जो ये जो तंग दस्ती है कुफ्र तक ले जाती है, बंदे गुर्बत कुफ्र तक ले जाते हैं। तो फाइनेंशियली वेल ऑफ हर बंदे को होना चाहिए। सही। ये मैंने बड़ी जल्दी सीख लिया था ज़िंदगी के अंदर। तो मैंने अपने बच्चों को, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, वो जहाँ पे हम लेक्चर्स देते हैं, जहाँ पे हमारा ये जो सेल्फ हेल्प के सेशंस हो रहे होते हैं, सबको ये कहते हैं सही। कि आपने अपना जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज करना है, और इतना ज़्यादा यूटिलाइज करना है कि कम से कम आप एक अच्छी खुशहाल ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार सकें, मुतमईन ज़िंदगी। सही। आइंस्टाइन का एक कमाल था ना, जो आइंस्टाइन जिसको कहते हैं, वो पहला आदमी था जिसने ये बताया था कि आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे पहले लोगों का ख्याल ये था कि मैटर मैटर होता है, एनर्जी एनर्जी होती है। ये नहीं होता कि बिजली जो है उसको आप मैटर में कन्वर्ट कर सकें, बिजली तो है। इसी तरह ये नहीं होता कि आपने एक ऑयल है, तेल है, उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। वो पहला आदमी था जिसने कहा था कि नहीं, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। जितनी दुनिया के अंदर तब्दीली है ना, जैसे आपका माइक है सारा, ये उसी की मेहरबानी है कि जिसने कहा कि ये एनर्जी है, ये मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये एक एनर्जी है, यहाँ जाएगी, यहाँ जाके वो बाकायदा उसके अंदर जमा हो जाएगी सर। ऐसे ही मैटर बन गया ना, जिसको आप किसी में शिफ्ट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी को सुन सकते हैं, किसी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैटर कन्वर्ट हो। सेम इसी तरह जो सलाहियतें आपको अल्लाह ताला ने दी हुई ना, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं खुशहाली के अंदर। तो अगर आप आइंस्टाइन के जो फार्मूला है E=mc², उसको अगर आप यूटिलाइज करें कि जो सलाहियत आपके पास है उसको अगर आपने दौलत में कन्वर्ट करना है, खुशहाली में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स हैं। मसलन अल्लाह ताला ने कम्युनिकेशन दी ना मुझे, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जितने कम्युनिकेशन के मीडियम है, अगर मैं यूटिलाइज करूंगा तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो कॉलम देखे कम्युनिकेशन है, टेलीविज़न प्रोग्राम कम्युनिकेशन है, ये जो वीलॉग्स हैं ये कम्युनिकेशन है सारे के सारे, ये जो सेल्फ हेल्प का बिजनेस माइंड चेंजर हमारी जो कंपनी है, सारी कम्युनिकेशन है। इससे इसी तरह वो तमाम चीज़ें जो मेरा शुगल था, जो मुझे अच्छी लगती थी, मसलन ये टूरिज्म है, तो 112 मुल्क फिरे जी मैंने। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा शौक था, वो 13 साल की उम्र में दोनों बेटों को मैं पैरिस छोड़ के आया अकेला। मैंने कहा खुद अकेले वापस आना है, तो वहाँ से उन्होंने ये सफ़र स्टार्ट किया हुआ है।
تو اس کو میں نے بتایا کہ میں نے کہا یار آپ کا پوٹینشیل ہے, آپ اس کو کنورٹ کرو. پھر میں نے اپنی کمپنی بنائی, پہلے پیسے میں نے ڈالے اس کے اندر, پہلے سارے جو ٹورس سے میں نے کیے تاکہ اس کو ذرا حوصلہ ہو, ذرا کانفیڈنس آئے. اس کے بعد جب اس کو کانفیڈنس ہو گیا تو میں نے کہا بسم اللہ اٹھاؤ اور چلو. سیم اس طرح سوشل میڈیا کا سب سے پہلے میں نے ویب سائٹ بنائی, ویب سائٹ بنا کے اس کو چلایا. چلانے کے بعد پھر میں نے دوسرے جو بڑا بیٹا ہے فائز اس کے حوالے کی تاکہ اس کو کانفیڈنس ڈیولپ ہو. یہ کیا, پھر کوئی فزیکل بزنس ہے جو آرگینیکل ہے جس کی بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے تو اسٹارٹ کیے. ٹرولنگ بھی میں نے پوچھنا تھا, مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے آپ تنقید کو خاطر میں نہیں لاتے لیکن اب کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے. وہ جو کڑی والی وائرل ہوئی وہ تو چلیں ٹھیک تھا, اب جو مردانہ کے والے سے ہوئی وہ تو پھر اخیری ہو گئی. مردانہ کی ایشو یہ ہے کہ جو کیونکہ لوگوں نے کہا کہ جی وہ انا للہ صحافت تو کچھ لوگوں نے حکیم کرنا شروع کر دیا, مجھے حکمت شروع کر. ویسے کاش میں حکیم ہوتا, میں پہلے کہوں کہ میرے پر وہ حکیم تو بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں نا جی, اور طب جتنی ہے وہ اس سے پہلے حکما نے پیدا کی ہوئی. طب تو بڑی بات کی بات ہے نا, میڈیکل سائنس بھی بات کی بائی پروڈکٹ ہے ان لوگوں کی. اور قرآن مجید میں ایک ہی حکیم کا ذکر ہے, دیکھیں نا, ایک ایسا آدمی جو نبی نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ حکمت کا لفظ آتا ہے. یہ تو بہت بڑی لوگوں کے کام ہے نا. میں کاش میں ہوتا, میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ کاش میں یہ ہوتا, میں ہوں نہیں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ آرگینیکل کیوں ہے. آرگینیکل اس لیے کہ میں ڈائبیٹک ہوں, آپ کو پتا ہوگا کہ میں پچھلے سال 32 سال سے تقریباً ڈائبیٹک ہوں اور میں انسولین ڈیپینڈنٹ ہوں, انسولین لگا رہا ہوں. تو پھر میں نے پتہ ہی چلا کہ امریکہ کے اندر ایک انسولین ریزسٹنس کے نام سے ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور ڈائبٹیز ریورسل جو ہے وہ امریکہ کے اندر ممکن ہو گیا. تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا, پھر پتہ چلا انڈیا کے اندر بڑا ریولوشن آ گیا کیوں انڈیا نمبر 1 ہے ڈائبٹیز میں. میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھا تو غور صاحب یہ پتہ چلا کہ جتنی بھی بیماریاں ساری کی ساری فوڈ کی وجہ سے. جب آپ فوڈ غلط طریقے سے لیتے ہیں, پھر اس کو فوڈ کو کنزیوم نہیں کرتے تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں. بلڈ پریشر ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اس کے علاوہ اسٹمک کے پرابلمس ہیں, پھر یہ اعصابی پرابلمس ہیں, سارے کے سارے وہ ہیں. اور اس کو صرف فوڈ کے ساتھ ہم چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو جب میں نے اپنا فوڈ پیٹرن بدلا, ایک تو میں سلم ہو گیا, آپ نے دیکھا ہوگا, بڑا ویٹ لاس ہوا, اور اس کے بعد پھر میں زیرو میڈیسن پہ چلا گیا, کوئی میڈیسن نہیں استعمال کرتا, بڑا فزیکلی بڑا فٹ محسوس کرنا شروع ہو گیا. تو پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیا. تو ہم نے بہت لوگوں کو ٹرین کیا. گرو زاہد میرے ساتھ ہیں, زاہد عرفان صاحب, انہیں میں نے اسی طرح ان کی ویڈیو دیکھ کے ان کو پکڑا تھا اور اس کے بعد ان کو بڑی مشکل سے ان کی جاب چھڑوا کے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا. بڑا ڈیڈیکیٹڈ آدمی, بہت. میں بڑا حیران ہوں, اس بندے میں اتنی زیادہ صلاحیتیں ہیں کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا آج تک. اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنا زبردست آدمی ہوں, میں اتنا کمال کر سکتا ہوں. بہرحال اس کے بعد پھر ہم نے آرگینیکل بنا لیا کہ لوگوں کو ٹرین کرتے رہے, لوگوں کے لیے ہم فوڈ سپلیمنٹ بناتے رہے, اور 5000 بندہ ہو گیا ہمارے ساتھ. پھر ہم نے ان کے لیے بنانا شروع کیا, پھر ہم نے اس کو پبلک کر دیا. جب پبلک کیا تو یہ جو مردانہ تھا نا, ابھی یہ نام بڑا واحد ہے مردانہ. ہم نے سوچا ہوا ہے کہ جہاں مردانہ ہوگا تو اس کے ساتھ کمزوری ہے ہم خود لگا دیں. ابھی میں مردانہ کہوں گا نا, آپ کے ذہن میں اچانک آ رہا ہے ساتھ کمزوری, کیونکہ لفظ اتنا بدنام ہو گیا. تو یہ ایک بیسیکلی فوڈ ہے, ایک سمپل, جو آپ کے اعصاب کو مضبوط کر دیتے. تو جب ہم نے وہ لانچ کیا نا, تو اب کوئی شخص اسے بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو ٹیم تھی نا وہ سارے یہ کہتے تھے جی وہ بڑی واحد چیز ہے, لوگ ایسے سے واحد سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی شرم آتی ہے. تو میں نے سوچا کہ وہ پروڈکٹ جسے میں خود اون نہیں کر رہا, میری ٹیم اسے کیسے بیچ سکے. تو اگر تو مردانگی ہے تو پھر آپ کو مردانہ وار اس کا مقابلہ کرنا. تو ہم نے مقابلہ کیا. ہم نے کہا یار یہ آرگینیکل میں بنایا ہے, ہماری پروڈکٹ ہے, ہمارا وہ کمپنی ہے, ہم اس کو چلا رہے ہیں, ہم اس کو 1000 تک پروڈکٹ کو لے کے جائیں گے ہمارا سے. اور اس کے اندر یہ ہم نے سپلیمنٹ بنایا ہوا مردانہ. اس کے بعد ایسی ٹرولنگ, ایسے جوتے پڑے جی. یہ ٹیبوز ہیں ہماری سوسائٹی میں, لیکن میرا خیال تنقید وہ اس حوالے سے ہوئی کہ آپ کا جو منصب ہے, یہ منصب کس نے اندازہ لگایا جی میرا وہ منصب ہے اور یہ منصب میرا نہیں. آپ ایک دانشور ہیں, ایک دانشور کو جو ہے وہ اس طرح, اور جو دانشور ہے اسے فوڈ پہ کام نہیں کرنا چاہیے. مطلب وہ مردانہ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے نہیں. آپ اگین آپ کے ذہن میں کیوں ہے کہ مردانہ کمزوری کی پروڈکٹ, ویسے آپ کا سوال ہے. تو مجھے تو آپ پہ, دیکھنے والوں پہ, سننے والے پہ, سننے والوں پہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ انہوں نے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ بیسیکلی جو ہے یہ مثلا سیکس کی میڈیسن ہے. خود ہی مجھ سے بھی تو پوچھنا ہے صحیح سر, بنیادی طور پہ یہ اعصاب کو مضبوط بنانے کے لیے. نہیں سر, مسئلہ یہ ہوتا ہے سر کہ اگر آپ مرد ہیں نا تو آپ کے مسلز ڈفرینٹ ہے عورتوں سے, خواتین سے. اور جو خواتین کے مسلز ہوتے ہیں وہ ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں, وہ بڑے ڈیڈیکیٹ سر ہے نا, نازک سے ہوتے ہیں, ان کے ہر چیز نازک ہوتی ہے. اور ان کا فوڈ پیٹرن مختلف ہے مردوں سے. یاد رکھیے گا جو ہم چیز کھاتے ہیں عورتوں کو وہ سوٹ نہیں کرتی, جو عورتوں کی چیزیں وہ ہم کھاتے ہیں تو ہمیں سوٹ نہیں کرتے.
کچھ ایسے سپلیمنٹس ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کا جو میل ہارمونز ہیں سارے کے سارے, جو آپ کے مسلز بنا رہے ہیں, جو آپ کے اعصاب بنا رہے ہیں, جو آپ کی میموری ہے, جو آپ پارکنسنس مردوں کو ہوتی ہے, جوائنٹس ہمارے جو 360 جوائنٹس ہیں انسانوں کے, ان جوائنٹس کو اسٹرانگ کرتی ہے, کیونکہ ہمارا وہ جو میڈیکلی اور جسمانی طور پہ عورتوں سے مختلف ہے. تو ان کے لیے کچھ سپلیمنٹس ہیں جو بہت عرصے سے چل رہے ہیں سارے, اور مثلا بادام جو ہے نا مردوں کے لیے بہت اچھا, عورتوں کے لیے اتنا اچھا نہیں سر. تو اگر ہم فرض کریں کہ ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیں گے تو آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو ہم نے اس کا نام مردانہ اس لیے رکھا ہے کہ مردوں کے استعمال کے لیے, اگر آپ اسے استعمال کریں گے, لیکن وہ مردانہ کمزوری نہیں ہے, کسی جگہ کمزوری نہیں ہے. آپ زنانہ بھی لانچ کر دیں, زنانہ بھی لانچ کرنا چاہ رہے تھے, وہ لوگ کر رہے ہیں. یہ اعتراض ختم ہو جائے گا, صنفی امتیاز. اچھا صاحب, آپ کے ولاگ بھی بڑے سنے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک اپنے ولاگ میں آپ نے کہا کہ جی بہت جلد بشرا بی بی اور ان کے سابقہ شوہر خاور فرید ملکہ جو ہیں وہ بھی عمران خان کے خلاف بولیں گے, پریس کانفرنس کریں گے. یہ آپ کا تجزیہ ہے, خبر ہے, واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ انفارمیشن بھی ہے اور کچھ تجزیہ بھی ہے, ان دونوں چیزیں. کب تک کوئی متوقع ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے, کیونکہ ٹائم فریم جو ہوتا ہے نا وہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ تو کہا جا سکتا ہے, مثلا اب یہ کہا, میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ الیکشن سے پہلے انہیں سزا ہو جائے گی. صحیح. اب یہ کیا وہ نومبر کے مہینے میں ہوگی, دسمبر کے پاس ہوگی, جنوری میں, یہ تو نہیں کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن ہوگی ضرور. تو یہ پریس کانفرنس بھی الیکشن سے پہلے ہو جائے گی؟ یہ میرا خیال ہے کسی وقت بھی ہو جائے گی, کسی وقت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا چوہی صاحب, آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب تو بلکہ آپ ٹرینر ہیں, بہت کچھ سکھاتے بھی ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے وہ نوجوان جو مایوس ہیں, جو کہتے ہیں کیوں مایوس ہیں, اچھا کہ مواقع نہیں ملتے روزگار کے, کامیاب کیسے ہوں, آگے کیسے بڑھیں. اگرچہ میں اسے اتفاق نہیں کرتا, یہ جو لوگ شکوہ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جہاں بھی ہے, جس حالت میں ہے, وہ خود ذمہ دار ہے. کیونکہ دیکھیے یہ بات آپ کی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, لیکن ہمارے پاس نا ایک پیزا صاحب ہوتے تھے, وہ پیزا اگر آپ صاحب غریب پیدا ہوئے نا, یہ آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن اگر آپ غریب ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہاں یہ ایسے سوشل میڈیا کا فکرہ ہے, وہ بہت زیادہ پٹ گیا یہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بل گیٹس کے ساتھ اس کو منسلک کر دیتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے بات درست ہوگی, دنیا میں ہر چیز ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, ہر چیز غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن میرا تھوڑا سا پرسپیکٹیو مختلف ہے. وہ ایک پیزا صاحب ہوتے تھے, اور پیزا صاحب جو تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پیر ہوتے تھے. اور 97 میں بھی جب میاں نواز شریف صاحب 96 میں جب پرائم منسٹر بنے 97 میں, تو اس وقت بھی پیزا صاحب جو نا پرائم منسٹر, وہ میں تھوڑا سا نام مس کر رہا ہوں, لیکن پیزا تھا ان کے ساتھ. اور وہ بیسیکلی خود ان کے گردے خراب تھے نا, تو کڈنی سینٹرز انہوں نے بنوائے تھے میاں نواز شریف صاحب سے کہہ کے. تو سب سے پہلے ڈائلسس پاکستان کے اندر سٹارٹ ہوا تھا, وہ پیزا صاحب کا کمال تھا. شاید حسن پیزا صاحب نام تھا ان کا. تو وہ پیزا صاحب جو تھے نا, میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی, تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے تھے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ پیر صاحب یہ آپ, پنجابی میں کہا تھا کہ آپ میاں نواز شریف کو مت کیوں نہیں دیتے, کہ یہ کیا کر رہا ہے اس وقت. تو پیر صاحب نے بڑی مزے کی بات کی, انہوں نے کہا پتر یہ مت دینے والی چیز نہیں ہوتی, لینے والی چیز ہوتی ہے. سیم مواقع جو ہیں یہ ملتے نہیں ہیں, لینے پڑتا ہے. اگر آپ یہ کسی موقع کا انتظار کر رہے ہیں نا, کوئی آئے گا تو نہ کوئی چھپڑ ہے, نہ وہ پھٹے گا, نہ آپ کو شال ہوں گے. موقع تلاش کرنا پڑتا ہے, تلاش کر کے اس کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے قدرت مہربانی کرتی ہے. قدرت تو نبوت دینے میں 40 سال لگا دیتے ہیں, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلتے چلتے موقع مل جائیں گے اور آپ بل گیٹس بن جائیں گے. یہ نہیں, بل گیٹس اس کا کمال یہ تھا اس بندے کا, آپ کو پتا ہوگا کہ 15 سال وہ بندہ ایک کمرے میں رہا تھا. جب اس نے پہلی ونڈو ایجاد کی نا جی, 15 سال وہ بندہ صرف ایک کمرے میں رہا, ہفتے میں ایک دن نیچے آتا تھا اور وہاں سے گروسری لے کے اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا, کوڈنگ کرتا رہا 15 سال. اس کے بعد جا کے پھر بل گیٹس, لوگوں کو پتا چلا کہ بل گیٹس بھی کوئی چیز ہے. تو کوئی بھی اگر آپ نے کسی جگہ پہنچنا ہے تو سب سے پہلے خود موقع کا فیصلہ کریں, اس کو گریب کریں, پھر اس کے اوپر اتنی محنت کریں دعا کی طرح کہ قدرت کو آپ پہ رحم آ جائے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کہہ سکتے ہیں چوہی صاحب کہ اپرچونٹیز ملتی ہے لوگوں کو, لیکن وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتے. تو جب آپ کو موقع ملے کم سے کم آپ کو تیار ہونا چاہیے. آپ کو ہر انسان کی زندگی میں روزانہ 100 اپارچونیٹیز ہوتی ہیں. قدرت آپ کو روز 100 اپارچونیٹیز دیتی ہے, 100 مرتبہ آپ کی گھنٹی بجتی ہے. اب آپ کا کمال یہ ہے کہ کس گھنٹی پہ آپ دروازہ کھولتے ہیں. روز 100 ہر آدمی کو. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ نے جاوید چوہی صاحب کی گفتگو سنی جی. جاوید چوہی صاحب کے کالم سے, ان کے خیالات سے, افکار سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چوہی صاحب جو ہیں, جو شروع میں نے بات کی, وہ سب سے بڑی انسپریشن ہے نوجوانوں کے لیے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, کامیاب ہونا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جاوید چوہی صاحب جو ہیں وہ ایک رول ماڈل ہیں, ان سے سیکھنا چاہیے. بلال کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.